الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا. سب سے پہلے میں اس وحدہ لا شریک، اس مالک ارض و سما کی بے حد شکرگزار ہوں جس نے ہم سب کو مختلف شہروں میں رہنے کے ساتھ ساتھ رضائے الہی سے اس پروگرام میں شرکت کر کے علم دین سے مستفید ہونے کا موقع عنایت کیا. اللہ رب العزت کا بے حساب اور بے انتہا کرم ہے جس کے ادائے شکر سے عہدۂ برا ہونا اس ناتواں کے اختیار اور استطاعت سے باہر ہے. اس لیے ہمہ وقت اس کے شکریہ میں دل و زبان کو لگائے رکھنا ہی شکر گزار بندوں کا حصہ اور وظیفہ ہے. بعدہ اس پروگرام کے انتظامیہ محترم و مکرم شیخ عبداللہ فلاحی صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں تو حق تلفی ہوگی. ارشاد نبوی ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے میں شیخ عبداللہ فلاحی صاحب کی بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس دعوتی و اصلاحی پروگرام میں نظامت کے لیے مجھے چنا. شکراً جزیلا. سامعین و سامعات، بڑے ہی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج ہم جن کی نصیحتوں سے فیضیاب ہونے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہیں. وہ ہیں محترم و مکرم شیخ سرفراز فیضی صاحب حفظہ اللہ. آج کی اس مبارک گھڑیوں میں اس مقدس اور پاک باز اور عالم دین جامع شریعت و طریقت ہستی کو اپنے بیچ پا رہی ہوں جن کے مؤمنانہ اور مخلصانہ لگاؤ سے ہزاروں گمگشتہ راہ انسانوں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے اور صراط مستقیم پر نظر آنے لگتے ہیں. الحمدللہ. میں مولانا موصوف کے بارے میں بس اتنا بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے موصوف کو ان ساری صفتوں کا حامل بنایا ہے جو ایک داعی اور مبلغ کے اندر ہونی چاہیے، مثلاً صاف گوئی، دلائل کی روشنی میں مسائل کا حل وغیرہ. اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہیں. الحمدللہ. اور ان کے بارے میں ان من البیان لسحرا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا بلکہ بجا ہوگا. آخر میں آپ کے لیے ہمارے دل میں جو جذبات معجزن ہیں ان کا اظہار کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ نے مصروفیات کے باوجود بھی ہماری ہمت افزائی کے لیے قدم رنجا فرما کر دل کو توانائی اور حوصلہ کو تازگی بخشی. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. رب کریم آپ کی مخلصانہ کرم فرمائیوں کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ترقی کا سامان بنائے اور آپ کا سایہ تادیر ملت اسلامیہ کے سروں پر قائم رکھے. آمین. اب میں اس شعر کے پیش نظر محترم موصوف کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مائک پر آنے کی دعوت دیتی ہوں. آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس مجلس کو ہمارے لیے علم میں، عمل میں، ایمان میں برکت کا سبب بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بلا شبہ ایک مسلمان ہونا ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. بلکہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر جو احسانات فرماتا ہے ان احسانات میں عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دین کی ہدایت دے دے، بندے کو خالص دین کی ہدایت دے دے، بندے کو شریعت کا راستہ بتا دے، بندے کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے. صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتا رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے.
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے جس نعمت کا طلبگار ہوتا ہے اور جس نعمت کے لیے سب سے زیادہ دعا کرتا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ سورہ فاتحہ پوری کی پوری اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ یعنی ساری دعا کا پوری صورت کا نچوڑ اسی میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنا چاہتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں وسیلہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کے لیے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو بھی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ اصل مقصود اس کا بندے کا اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کے لیے ہدایت طلب کرنا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، ہم کو مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی کروڑوں کی آبادی میں اپنی صحیح دین کی ہدایت کے لیے چنا ہے۔ اور پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ یعنی اسلام تو حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین تھا۔ اسلام کوئی اکیلے اللہ کے نبی نہیں لے کر کے آئے، اللہ کے نبی سے پہلے آنے والے انبیاء بھی اصل میں اسلام ہی کے ماننے والے تھے، مسلم تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کتنا بڑا فضل ہم پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو دین کی ہدایت دیتا اور کسی اور نبی کو امتی بنا دیتا، حضرت موسیٰ کو امتی بنا دیتا، حضرت عیسیٰ کو امتی بنا دیتا، حضرت نوح کو امتی بنا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا کر دیتا۔ اللہ نے اولن تو ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا امتی ہونا اپنے آپ میں بہت شرف کی بات ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، کہ دنیا میں تو ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنت کا دروازہ اللہ کے نبی کھولیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت اللہ کے نبی کی ہوگی، اور جنت میں بھی سب سے بڑی آبادی امت محمدیہ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا امتی ہونا ایک طرف جہاں شرف کی بات ہے، جہاں فضیلت کی بات ہے، نعمت کی بات ہے، وہیں اللہ کے نبی کا امتی ہونا ایک بہت بڑا منصب بھی ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی ہر منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کے ساتھ ذمہ داریاں جڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کیونکہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا کام ہے جو امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے سپرد کیا گیا ہے، اور وہ کام ہے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، دین کی نشر و اشاعت کا کام۔ یہ وہ کام ہے، یعنی دعوت کا کام کتنا اہم ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انبیاء دنیا میں داعی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں داعی بن کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ داعی بن کر کے دنیا کے اندر آئیں۔ یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ دعوت کا کام نبیوں کا کام ہے۔ اگر دعوت کی کیا اہمیت ہے، دعوت کی کیا فضیلت ہے، دعوت و تبلیغ کے امتیازات کیا ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے، میں اس پر کوئی قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش نہیں کروں، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پیش نہ کروں، میں صرف ایک بات آپ کو سمجھا دوں اور آپ سمجھ جائیں تو دعوت کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی بات ہوگی کہ دعوت نبیوں کا کام ہے۔ دعوت نبیوں کا کام ہے۔ داعی وہ ہے جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو نبی کرنے کے لیے دنیا میں آئے، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اور میں کرتا کیا ہوں دنیا میں آیا کیوں ہوں، ادعو الی اللہ، میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں۔ تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور نعمت اور منصب ہونے کے ساتھ میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جو ہم کو ادا کرنی ہے۔ ایک بوجھ ہے ہمارے کندھوں پہ جس کو ہم کو اٹھانا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو انبیاء کرام آتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا سلسلہ روک دیا گیا، اب آسمان سے وحی اترنے کا سلسلہ تو رک گیا، اب کام بچا وحی کو پھیلانے کا، اور اس کام کے لیے اب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث نہیں کرنے والا۔ وحی کی دعوت کو عام کرنا، اس کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ نبی کے امتیوں کا کام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو عام کریں،
اس کی نشر و اشاعت کریں، لوگوں تک اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت پہنچائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری اب بنا دی گئی ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ دنیا میں قومیں بہت سے آئیں، سینکڑوں انبیاء آئیں، سینکڑوں رسول آئیں، ان کی امتیں سینکڑوں ہیں، قومیں سینکڑوں ہیں، لیکن ان ساری قوموں میں واحد امت محمدیہ ایسی قوم ہے، ایسی امت ہے جن کو بہترین امت کہا گیا۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے نہیں لے کے آئے، دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی لائے، عورتوں کے لیے بھی لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے صرف مرد نہیں ہیں، جیسے مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں، عورتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ تو جس طرح امت ہونے کا فائدہ مردوں کو پہنچے گا، عورتوں کو بھی پہنچے گا۔ امت کے جو فضائل ہیں، جس طرح وہ مردوں کو حاصل ہیں، ویسے ہی عورتوں کو حاصل ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دینا مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ واجب ہے، تو امتی ہونا صرف مردوں کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے۔ تو جس طرح امتی ہونا مردوں اور عورتوں دونوں میں مشترک بات ہے، اسی طرح امت ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رکھی ہیں، وہ جس طرح مردوں کو ادا کرنی ہے، اسی طرح عورتوں کو ادا کرنی ہے۔ اصل چیز یہی ہے دین کے معاملے میں، یاد رکھنی چاہیے یہ بات، کہ جو بھی شریعت کا حکم ہے اس میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہیں۔ انما النساء شقائق الرجال۔ مردیں جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی حصے دار ہیں، مردوں کے برابر ہیں، اس معنی میں کہ شریعت کا جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ شریعت میں جمع کے صیغے سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ صرف مردوں سے نہیں کہا، عورتوں سے بھی کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کی روزے رکھو۔ جو بھی فضیلت کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، جو بھی شریعت کے احکام ہوتے ہیں، جب تک کہ کسی شرعی حکم کے بارے میں، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک کسی شرعی حکم کے بارے میں کوئی استثناء نہ مل جائے کہ اس معاملے میں عورتیں شریک نہیں مردوں سے، تب تک ہر شرعی حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی شریعت کے حکم کے بارے میں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ عورتیں اس میں شریک نہیں ہیں، مثلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عورتوں پر واجب نہیں ہے، جہاد کرنا عورتوں پہ واجب نہیں ہے، جمعہ کے نماز میں حاضری عورتوں پہ واجب نہیں ہے، تو جہاں یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حکم میں عورتیں مردوں کے ساتھ شامل نہیں ہیں، ان احکام کو الگ رکھ دیا جائے گا، ورنہ وہ سارے احکام جو مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ انہی احکام میں سے ایک حکم ہے دعوت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر دعوت کا حکم دیا ہے، تو یہاں دعوت کا حکم دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا حکم دینے کے کا حکم دیا ہے، برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، ان سارے مقامات پر صرف مردوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، وہ جمع کا صیغہ ہے اور اس میں مرد کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں۔ مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان امت کا جو بھی حصہ ہے اس کی زندگی خود غرضانہ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ صرف اپنے لیے جیے، اپنے گھر کا معاملہ دیکھے، اپنے بال بچوں میں خوش رہے، نہیں، تم کو پیدا ہی کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام ہے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا، لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ واللہ یہ کتنا بڑا کام ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا، لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ اخرجت للناس، مسلمان یعنی ہم سوشل ورک کہتے ہیں نا، سوشل ورک یعنی لوگوں کی، سوسائٹی کے لیے کام کرنا۔ مسلمان ایک سوشل ورکر امت ہے، اس کا کام ہی ہے یہ۔ مسلمان کبھی بھی سیلفش نہیں ہو سکتا، خود غرض نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف اپنے کام سے کام رکھے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اپنے گھر کے دروازوں میں تالے بند کر کے اس کو رکھ دے، تجوریوں میں قید کر کے رکھ دے، نہیں، تمہارا کام ہے لوگوں کے لیے نکلنا۔ اخرجت للناس، تم کو نکالا ہی گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو بھلائی کا حکم دینے کا حکم دیا گیا ہے، برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آیت میں کہیں نہیں کی حکم صرف مردوں کے لیے، جس طرح مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور جب کہہ دیا کہ بہترین امت ہو تو بہترین امت میں
امت کے مرد بھی شامل ہو گئے اور امت کی عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ دوسری آیت قرآن مجید کی دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ کون ہے جو خسارے سے بچنے والا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی وصیت کرے، جو حق کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی وصیت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک انسان خسارے میں۔ اللہ نہیں فرمایا کہ والعصر ان الرجال لفی خسر، کہ مرد خسارے میں۔ انسان کا انسان ہونے میں عورتیں بھی مرد کے ساتھ شریک ہیں، جیسے مرد انسان ہے ویسے عورتیں بھی انسان ہیں۔ تو جو بھی قرآن کی عمومی آیتیں ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے دعوت دینے کا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آیتیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، اس حکم میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں۔ اور جو قرآن حدیث کے عمومی حدیث ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے برائی سے روکنے کا، بھلائی کا حکم دینے کا، وہ حکم بھی عام ہے، وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں۔ جیسے نماز کا حکم عام ہے تو مرد بھی نماز پڑھیں گے، عورتیں بھی نماز پڑھیں گی۔ جیسے روزے کا حکم عام ہے، عورتیں بھی روزہ رکھیں گی، مرد بھی روزہ رکھیں گے۔ جیسے حج کے بارے میں کہا گیا جس کے اندر استطاعت تو وہ حج کریں، تو عورتیں بھی حج کریں گی، مرد بھی حج کریں گے۔ طریقہ کار مختلف ہوگا، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، شرائط مختلف ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے نماز کی جو شرائط ہیں وہ مردوں کی نماز کی شرائط سے مختلف ہوں گے، عورتوں کے حج میں بہت سارے مسائل مردوں کے حج سے مختلف ہوں گے، روزے کے بہت سارے معاملات عورتوں کے مردوں سے مختلف ہوں گے، کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، شرائط الگ ہو سکتے ہیں، پر حکم دونوں کے لیے۔ تو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا حکم مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے، دونوں اس میں شامل ہیں، ویسے دعوت بھی ایک ایسی واجب چیز ہے جو مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں چاہے حدیثیں ہوں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مرد منکر کام دیکھے، گناہ کا کام ہوتا وہ دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، کہا جو بھی دیکھے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر استطاعت ہے تو اس گناہ کے کام کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو دل میں برا جانو۔ اللہ کے نبی نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ صرف مردوں کے لیے کہا گیا ہے، مرد اور عورت دونوں پر یہ واجب ہے کہ ان منکر کاموں کو اپنے ہاتھ سے روکے، جہاں پر بھی دیکھے، اپنے گھر کے اندر دیکھے، اپنے محلے میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے ساتھیوں میں دیکھے، اپنے اسکول کے سہیلیوں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، کالج فرینڈز میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی منکر کام دیکھے، جو اگر مسلمان ہے ایک بندہ تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر واجب ہے، اگر استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روکے، گناہ کے کام کو روکے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے منع کرے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے، اب دعوت سے متعلق بہت ساری آیتیں حدیثیں ہیں، ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے درس میں وہ ساری حدیثیں اور آیتیں میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعوت کا حکم جہاں کہیں پہ بھی مردوں کو دیا گیا ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، ان سے پوچھا گیا حل الدعوۃ علی المرأۃ واجبہ، کیا عورتوں پر دعوت دینا واجب ہے؟ وفی ای مجال تدعو، اور کون سا میدان ہے جہاں پر وہ دعوت کا کام کرے گی؟ تو شیخ ابن عثیمین نے جواب دیا، شیخ ابن عثیمین امت کے کبار علماء میں سے ہیں اور پچھلی صدی کے مجدد اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور اصول فقہ میں، عقیدے میں ان کے کتابیں ہیں، ایک مطلب بے مثال خدمات ان کی ہیں اور سینکڑوں کی کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ فرماتے ہیں یجب ان نعلم قاعدہ، یہ بہت پیاری عبارت ہے شیخ ابن عثیمین کی، فرماتے ہیں یہ واجب ہے کہ ہمیں قاعدہ جان لیں، وہی ان ما ثبت فی حق الرجال فهو ثابت فی حق النساء، کہ جو بھی چیز مردوں کے حق میں ثابت ہے وہ عورتوں کے حق میں بھی ثابت ہے، الا بدلیل یدل علی ذلک، سوائے اس کے کہ کوئی دلیل ہو جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ چیز عورتوں پہ واجب نہیں ہے۔ ثم ننظر الی الدعوہ الی اللہ عز وجل، پھر ہم دیکھیں کہ دعوت کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، هل هي خاصۃ بالرجال ام هي عامہ مشترکہ، تو کیا یہ دعوت کا حکم صرف مردوں کے لیے خاص ہے یا عام ہے اور سارے لوگوں میں مشترک ہے؟ والذی یتبین من کتاب اللہ ومن سنت رسولہ انہا مشترکہ عامہ، کہتے ہیں اور جو چیز واضح ہوتی ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت کا حکم مشترک ہے، یعنی اس میں عورت اور مرد دونوں شریک ہوں گے اور عام ہے۔ لیکن مجال الدعوت المرأہ غیر مجال دعوت الرجل، لیکن مرد کی جو دعوت کی مجال ہے، دعوت کا جو میدان ہے وہ عورتوں کے دعوت کے میدان سے الگ ہے۔ فالمرأة تدعو الی اللہ تعالی فی المجتمع النسائی، تو عورت کو چاہیے کہ وہ خواتین کے معاشرے میں دعوت کا کام کریں،
ولیس فی مجتمع الرجال، مردوں کے دعوت کے میدان میں کام نہ کریں، فہی تدعو فی الحقل الذی یمکنها ان تدعو به وهو مجتمع النساء، تو وہ ایسے محفلوں میں دعوت کا کام کرے گی جو عورتوں کی محفل ہوں گی، چاہے وہ مدارس ہوں چاہے مساجد ہوں۔ یہ بات انہوں نے خواتین سے متعلق جو ان کا فتویٰ ہے اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو عورت کو دعوت کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کرنا چاہیے۔ دعوت ایک واجب حکم ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے، ویسے دعوت بھی ایک واجب فریضہ ہے، اور یہ فریضہ مردوں کو بھی ادا کرنا ہے، عورتوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ طریقہ مختلف ہے بھائی، مردوں کا دعوت کا میدان مختلف ہے، وہ سفر کریں گے، جلسوں میں خطاب کریں گے، وہ ممبروں سے خطاب کریں گے، مسجدوں میں اجتماعی مجلسوں میں خطاب کریں گے، وہ جمعہ کے خطبے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے عورت جمعہ کے خطبے نہیں دے سکتی، عید کے خطبے نہیں دے سکتی، اس کی دعوت کا دائرہ الگ ہے۔ وہ خواتین میں دروس کا کام کرے گی، وہ کتابیں لکھ سکتی ہے، وہ مضامین لکھ سکتی ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اپنے سسرال میں دعوت کا کام کرے گی، اپنے محلے میں دعوت کا کام کرے گی، اپنی جو خواتین کا حلقہ ہے اس میں وہ دروس کا اہتمام کرے گی، اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں میں دعوت کا کام کرے گی۔ اس کی دعوت کا مجال اور میدان مختلف ہے، لیکن دعوت اس پر بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے مردوں پہ واجب ہے۔ اس کی پہلی دلیل تو وہ عام آیتیں اور حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے دعوت کا حکم دیا۔ پھر کچھ آثار، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں ایسی بھی ہیں جن میں خاص طور پہ عورت کو دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عورتوں کا ذکر الگ سے کر دیا۔ میں نے بتایا کہ بعض مرتبہ عام ذکر ہوتا ہے، اس میں عورت اور مرد سب شامل ہوتے ہیں، تو عام ذکر تو بہت ساری جگہوں پر ہے ہی ہے جہاں پہ عورت اور مرد دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 72 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، ولی ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا قلنا قولا معروفا، معروف بات کرو، ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کرتے ہیں کہ امرہن بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ قلنا قولا معروفا، یعنی جو قرآن کی آیت ہے بہت مشہور، جس میں خواتین سے کہا گیا ہے کہ اپنی آوازوں کو دبا کر کے رکھو اور مردوں کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، اور نرمی اور پستی میں اور لچکدار آواز میں ایک دوسرے سے بات مت کرو، وہیں پر فرمایا قلنا قولا معروفا، کہ معروف بات کرو۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان ساری آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں ایک بات تو ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خواتین کو دعوت کا کام کرنا ویسی ذمہ داری جیسی ذمہ داری یہ مردوں کی ہے، البتہ اس کا میدان مختلف ہوگا، یعنی خواتین کا دعوت کا میدان مختلف ہے مردوں کے دعوت کے میدان سے۔ خواتین کا اصل کیونکہ دائرہ کار ان کا گھر ہے، تو دعوت کا ان کا سب سے بڑا جو مجال ہے، میدان ہے، وہ ان کا اپنا گھر ہے۔ یعنی یہ بات جب ہم نے سمجھ لی کہ دعوت کا کام خواتین کو بھی کرنا چاہیے جیسے مردوں کو کرنا چاہیے، تو اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خواتین کے لیے دعوت میں اسکوپ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عورتوں کو مردوں سے مختلف بنایا ہے، ان کا مزاج، ان کی فطرت مختلف ہے، تو ان کی دعوت کا میدان بھی مردوں کی دعوت کے میدان سے مختلف ہے۔ اور خواتین کو کیونکہ اللہ رب العالمین نے زیادہ بڑا کام دیا ہے گھر کے اندر کا، تو ان کی دعوت کا اصل میدان بھی ان کے گھر کے اندر ہے۔ دعوت کا اصل کام ان کو گھر میں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں اور اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنائیں، مسلمانوں کا گھر بنائیں جیسا ایک مسلمان کا گھر ہونا چاہیے۔ ان کو اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کرنا چاہیے۔ اگر لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو اپنی بھائی بہنوں میں دعوت کا کام کرے، ان کی اصلاح کرے۔ ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں اگر بڑی بہن جو ہے وہ دینی مزاج کی ہے، اس دینی مزاج کا اثر الحمدللہ اس کے چھوٹے بھائی بہنوں پر بہت ہوتا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں جانتا ہوں جن کا دینی مزاج کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کی بڑی بہن نے ان کی تربیت کی۔ بڑی بہنوں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے گھر کے اندر۔ ہماری جو بہنیں اس وقت ہم کو سن رہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہو ایسی بہن جو بڑی بہن ہے،
تو خصوصی طور پہ میں ان کو تاکید کروں گا کہ آپ اپنے دعوت کے میدان میں سب سے پہلا ٹارگٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی تربیت کر کے ان کو دین کے راستے پر لے کر کے آئیں۔ بڑی بہن گھر میں ایک طرح سے ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ خواتین پر گھریلو ذمہ داریاں بیوی ہونے کی حیثیت سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کا ٹائم بعض مرتبہ نہیں نکال پاتی، اور بڑی بہنیں جو تربیت کا کام کرتی ہیں بعض مرتبہ وہ مائیں بھی نہیں کر پاتی۔ بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوا کہ گھر کی بڑی بہن، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح دین کی ہدایت دی، اور اس کی دعوت سے الحمدللہ اس کے ماں باپ تک کے انہوں نے دین کی ہدایت قبول کی اور اہل حدیث ہوئے، صحیح دین پر آ گئے، اور اس کے بھائی بہن بھی اس بڑی بہن کی دعوت سے ہدایت قبول کی اور وہ صحیح دین پر آ گئے۔ تو اگر وہ گھر میں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی تربیت کرے، اپنے والدین کی تربیت کرے۔ اگر اس کو یہ دکھائی دیتا ہے، بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی کو گھر میں دیندارانہ ماحول بہت زیادہ نہیں تھا، اور لڑکی کو بھیج دیا گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اور ماشاءاللہ وہ عالمہ بن گئی، اور اس کے علم کا فائدہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے بھائی بہنوں کی اچھی تربیت کی، بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی دعوت دے کر کے صحیح راستے پہ لے کے آ گئی۔ بہت سارے گھروں میں بے دینی والا ماحول تھا، اور لڑکی نے حجاب کرنا شروع کیا، اور اس کے حجاب کی دعوت سے اس کا پورے گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ تو اپنے ماں باپ میں بھی دعوت کا کام کریں۔ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعوت کا مطلب سمجھتے ہیں تقریر کرنا، درس دینا، مضمون لکھنا۔ یہ صرف یہ دعوت نہیں ہے۔ کسی آدمی کو ایک اچھی بات بتا دینا بھی دعوت ہے، کسی کو گناہ کے کام سے روک دینا دعوت ہے، کسی کو چھوٹی سی نیکی کی طرف رہنمائی کر دینا دعوت ہے، کسی کی دین کے متعلق کوئی غلط فہمی اس کو دور کر دینا دعوت ہے، کسی کی اسلام سے متعلق کوئی شبہ اس کے دل میں ہے اس شبہ کا ازالہ کر دینا بھی دعوت ہے، کسی کو کسی چھوٹے سے گناہ سے روک دینا بھی دعوت ہے۔ دعوت کا اسکوپ بہت بڑا ہے، ہم نے دعوت کو بہت محدود کر دیا ہے کہ صرف تقریر کرنا، ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبے دینا ہی دعوت ہے، نہیں۔ دعوت کا اسکوپ ہمارے دین میں بہت بڑا ہے۔ تو ایک عورت اگر غیر شادی شدہ ہے، اپنی بھائی بہنوں میں دعوت کا کام کرے، اپنے ماں باپ پر دعوت کا کام کرے اگر اس کے ماں باپ دین سے دور ہیں تو، اور شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر پہ دعوت کا کام کرے۔ بہت یعنی خاص طور پہ بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہروں پر اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت چاہے تو اپنے شوہر کو دین کی طرف لے کر کے آ سکتی ہے۔ عمومی طور پہ تو کوشش یہ کرنی چاہیے عمومی طور پہ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بہنیں ہیں دین پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آمادہ کیا ہے اور دین کی ہدایت دی ہے، ان کی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ نکاح کے لیے دیندار لوگوں کو ترجیح دے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک لڑکی طبیعت کی دیندار ہوتی ہے، مزاج میں دینداری ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی ایسے آدمی سے شادی کر لیتی جو بے دین ہوتا ہے، تو وہ بے دین آدمی نہ صرف یہ کہ خود بے دین ہوتا ہے، بلکہ اس دیندار عورت کے مزاج کو بھی بے دینی کی طرف لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو دیندار عورت کو اولن خاص طور پہ جس کو دعوت میں کی فیلڈ میں شوق ہو، جذبہ ہو، اس کو شادی کے لیے دیندار عورت آدمی کو ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا، اور گھر والے دوسرے معیارات دیکھ کر کے ایک دیندار لڑکی کی، ایک دعوتی ذہن رکھنے والی لڑکی کی شادی کسی بے دین مرد سے کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں عورت کو یہ چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اپنے شوہر کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے مزاج سے اپنے بے دین شوہر کو دینداری کی طرف لا سکتی ہے، اور اپنی دیندار شوہر کو بے دین بھی بنا سکتی ہے۔ دونوں چیز اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ بہت یعنی آج با سلف کے بارے میں آتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اہل سنت میں سے تھے اور کسی معتزلہ لڑکی سے شادی کر لی اہل بدعت سے، تو اس لڑکی نے ان کو بدعتی بنا دیا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے، عورت کو ٹھیک ہے قرآن مجید حدیثوں کے اندر عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذهب لرب الرجل الحازم، کہ عورت کی اندر تاثیر اتنی ہے، اس کے اندر قوت اتنی ہے کہ وہ چاہے تو ذہین سے صحیح آدمی کا دماغ پھیر سکتی ہے۔ اگر اس تاثیر کا، اس قوت کا عورت صحیح استعمال کرے تو اپنے بے دین شوہر کو بھی دیندار بنا سکتی ہے۔ عورت کی بحیثیت بیوی ہونے کے اس کی زبان میں کتنی تاثیر ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فرعون کی بیوی، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فوجیوں سے کہہ کر کے دریا سے نکالا، اور کیونکہ فرعون کا مزاج کیا تھا، اتنا سخت دل آدمی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیتا تھا۔ یعنی بچوں کو قتل کرنا کتنی بڑی، اس کے لیے کتنا بڑا جگر اور کتنی سخت دلی چاہیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا سخت دل آدمی، اتنا بڑا طاغوت فرعون، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنا چاہا تو کون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے روک دیا؟ فرعون کی بیوی۔
فرعون کی بیوی نے صرف ایک لفظ کہا، ہاں یعنی پوری دنیا جس کو اس کا قدم اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکی، حضرت موسیٰ اپنے معجزات پیش کرتے رہے لیکن فرعون کو کوئی اثر نہیں پڑا. جادوگر ایمان لے آئے، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر کے تم کو سولی چڑھا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اس کو معجزہ دکھایا، خود اس کے خاندان کے کا ایک فرد ایمان لے آیا اور اس کو دعوت دی، یعنی جس پر کسی کی دعوت کا اثر نہیں ہوا. بیوی نے صرف ایک بات کہی، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا. بیوی کی بات کے آگے فرعون بھی ڈھیر ہو گیا. یعنی عورت کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ فرعون جیسا آدمی ہی اس کا بھی دل پگھل گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کیا. حضرت موسیٰ کی جان بچانے میں کردار کس کا تھا؟ ایک خاتون کا کردار. یعنی حضرت موسیٰ کی زندگی آپ دیکھیے نا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بڑے آدمی کے پیچھے ہمیشہ ایک کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اب یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ انبیاء کی زندگی میں دیکھیں گے تو انبیاء کی دعوت کے پیچھے عورتوں کا کردار بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیکھیے کتنا بڑا ان کا کردار ہے. پیدا جو کیا ماں نے کیا، زندگی ان کی ماں نے بچائی. اور بہن ہے، کتنا بڑا کردار ہے اس کا کہ حضرت موسیٰ کو جب پانی میں ڈال دیا گیا، بہن پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی بہتا ہوا کہاں جا رہا ہے. فرعون نے جب پکڑ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے. یعنی ایک بہن، پھر ایک ماں، پھر وہ فرعون کی بیوی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، کتنا بڑا اہم کردار ہے حضرت مریم کا، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں. ان کی تو نسبت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی والدہ کی طرف ہے. خود اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھیے، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے قیمتی سہارا کون تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کی بیوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ. جب وہی آئی ہے گھبرائی ہوئے، اللہ کے نبی کس کے پاس ہے؟ حضرت خدیجہ کے پاس ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے تو تسلی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ نے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سکونی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کا باعث کون بنا؟ حضرت خدیجہ بنی. ایک طرف حضرت خدیجہ کا کردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مکہ کی زندگی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے میں، مالی طور پہ، ذہنی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے میں مکی زندگی میں. اور مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم امت کے لیے چھوڑا اس کو محفوظ کرنے میں حضرت عائشہ کا کردار کتنا بڑا ہے. فقیہہ، محدثہ، مجتہدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے. یعنی آپ انبیاء کی زندگی میں ہی دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت کے میدان میں مرد اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ میں ایک عورت کا تعاون ہو، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بہن کی حیثیت سے ہو. آپ بیشتر بڑے بڑے علماء کی سیرت پڑھتے چلے جائیے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ ان کو عالم بنانے میں، ان کو داعی بنانے میں ان کی ماؤں کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے. امام بخاری کا معاملہ دیکھ لیں اور دوسرے جو ائمہ ہیں، آپ ان کی جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. امام احمد ابن حنبل کا معاملہ کہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت میں بہت اہم رول ادا کیا. تو عورت کا معاملہ یہ نہیں ہے یعنی کہ وہ صرف ایک خطیب نہیں بن سکتی اور جمعہ خطبہ نہیں دے سکتی، اس کا مطلب وہ دعوت کے میدان میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتی. ہاں، عورت جو ہے وہ ٹھیک ہے، دعوت کے بعض مجالات ایسے ہیں جس میں عورت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے وہ مجال عورتوں کے لیے نہیں لکھا ہے، عورتوں کے لیے نہیں رکھا وہ مجال. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. عورت دعوت کے میدان میں اس کا مجال مردوں کے مجال سے مختلف ہے. یعنی وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک بڑی پیاری جو ہے ان کا شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں. یعنی عورت خود، افلاطون ایک بڑا فلسفی تھا تو اس کے مقالات وہ گرچہ نہیں لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں. عورت نبی نہیں بنی، اللہ رب العالمین نے نبوت کا کام صرف مردوں کو دیا، لیکن نبوی کام میں اس کی حصے داری اور اشتراک بہت بڑا ہے. ہر نبی کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگی آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جس طرح سے عبادت گزار ہوتی تھیں اسی طرح سے دعوت کے میدان میں بھی ان کا رول بہت ایکٹیو ہوتا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں، جب وہ اسلام لے آئیں تو سب جتنی عورتیں ان کو ملتی سب کو اسلام کی تلقین کرتی، ان کو کلمہ سکھاتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا بیٹا ہوا انس ابن مالک، اس کو بھی کلمہ سکھایا. تو جو انس کے والد تھے انہوں نے اس سے کہا اسبوتی،
تم بے دین ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ما صبوت ولکن آمنت بہذا الرجل، میں بے دین نہیں ہوئی ہوں۔ ام سلیم بڑی پیاری شخصیت ہے الحمدللہ، کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو کسی شیخ سے ایک درس رکھائیں حضرت ام سلیم کی سیرت پر، اور ان کی سیرت میں اہل ایمان عورتوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں۔ تو جب انہوں نے دعوت کا کام کرنا شروع کیا، طبقات کبریٰ وغیرہ میں روایت ہے کہ وہ جو بھی عورت ان کو ملتی اس کو سکھاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت انس کو بھی سکھاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو انس ابن مالک کے والد نے ان کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا ان کو، اور اس کے بعد غالباً حضرت ابو طلحہ انصاری، غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک کی جو والدہ تھیں حضرت ام سلیم، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہو اور میں کافر، تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، تو میں کیسے تم سے شادی کر سکتی ہوں؟ اور اگر تم کو مجھ سے نکاح کرنا ہے، تم بہت اچھے آدمی ہو، تمہارا خطبہ مجھے قبول ہے، لیکن ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے میں ایک مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی، البتہ اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور تمہارا مہر بھی یہ اسلام ہوگا، یعنی میں اور کوئی مہر نہیں لوں گی، یہ اسلامی میرا مہر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو تلقین کی، دیکھو تم جس بت کی عبادت کرتے ہو یہ فلاں قبیلے کا غلام ہے جو اس بت کو تراشتا ہے، تو جو انسانوں کا تراشا ہوا بت ہے اس کی عبادت تم کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تم کو کیسے کوئی نفع اور نقصان پہنچائے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ کو حضرت ام سلیم کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے شرک سے اور کفر سے توبہ کی، اسلام قبول کیا اور ام سلیم سے نکاح کرایا، اور یہ نکاح، یہ اسلام قبول کرنا ہی ان کا یہ مہر تھا حضرت ام سلیم کے لیے۔ کتنی بڑے شرف کی بات ہے، دنیا میں اس سے بڑا مہر ہی کیا دیا گیا ہوگا کہ ایک انسان کا اسلام ہی مہر بنا دیا گیا۔ ان کی دعوت سے ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا، پھر ان سے نکاح کیا۔ تو خواتین کا دیکھیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے بہت سارے ایسے میدان ہیں جس میں صرف مرد ہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، جلسوں میں بڑے بڑے خطاب کرنا یا جمعہ خطبہ کرنا، لیکن عورتوں کی بھی بہت سارے ایسے میدان ہیں جس میں صرف عورتیں ہی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت کے میدان میں خواتین کے لیے جو اسکوپ ہے بعض مرتبہ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں بڑے بڑے علماء نہیں پہنچ سکتے جہاں ہماری خواتین پہنچ کے دعوت کا کام کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے بہت سارے علاقوں میں دیکھا ہے خواتین کو، وہ اپنے محلے کے اندر چھوٹی سی کسی جو ہے نا وہ خاتون کے گھر میں اپنے محلے کے اندر درس کا اہتمام کر لیا، چھوٹا سا درس رکھا، ضروری نہیں کہ بڑی مجلسیں قائم کی جائے۔ دعوت کا جو کام چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، بھی چھوٹا سا آپ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، یہاں سے جو دعوت کا کام ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر، اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ لاکھوں روپے لگا کر کے 4 گھنٹے کے ایک جلسہ رکھ دیا جاتا ہے، پر اس جلسے کا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، اس کے کوئی بہت زیادہ دعوت کے حق میں مسائل نہیں ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے دروس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جو خواتین کے وہاں بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ محلے میں کوئی پروگرام رکھ دیا گیا چھوٹا سا، اور محلے کی خواتین کو جمع کر لیا گیا، کسی داعیہ کو بلا لیا گیا، یا پردہ لگا کر کے کسی عالم کو بلا لیا گیا اور اس کی تقریر کرا دی گئی، اس کا جو اثر ہوتا ہے بڑے بڑے پروگراموں سے بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بڑے بڑے جلسے جو ہوتے ہیں، ان جلسوں میں کون آتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا جلسوں کا فائدہ نہیں ہے، پر جلسوں میں عام طور پہ وہ لوگ آتے ہیں جو آلریڈی ہمارے دین سے، ہمارے مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، جو آلریڈی دینی مزاج کے لوگ ہیں۔ پر محلے میں آپ نے چھوٹا سا کوئی تقریب رکھ دی، چھوٹا موٹا ناشتے کا انتظام کر لیا، سموسا چائے آپ نے بنا لیا۔ اب محلے کے جو لوگ آتے ہیں نا، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے دین سے دور ہیں، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں جنہوں نے کبھی کسی عالم کا نام نہیں سنا ہے، وہ کسی عالم کی تقریر انہوں نے نہیں سنی، وہ ان کو جب آپ نے بلایا اپنے یہاں پہ دعوت، کوئی چھوٹی سی دعوت رکھ لی، اب وہ اصل میں آپ کے گھر میں جب آ رہی ہیں تو وہ کوئی خاص دعوت اور علم کے مقصد سے نہیں آ رہی ہیں، وہ تو تکلف ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے محلے میں کوئی تقریب ہو تو ہم کو جانا چاہیے، میری سہیلی نے بلایا ہے، تو تکلفاً آپ کی عزت کا آپ کے احترام میں آ جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ اس طرح کے پروگرام سے ایسی لڑکی تک کے دعوت کا پیغام پہنچ جاتا ہے جو نہ ہمارے جلسوں میں آتی ہے، نہ ہماری مسجدوں میں آتی ہے، نہ ہمارے علماء کو سنتی ہے۔ یہ مطلب ہمارے جو دعوت کا پورا ایک سرکل ہے نا، اس سرکل سے باہر کے لوگوں تک دعوت کا کام ہماری خواتین کر سکتی ہیں، جہاں ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بھائی کبار سے کبار علماء بڑی بڑی مجلسوں میں تقریر کر لے، پر یہ ایک لڑکی جو اسکول میں پڑھتی ہے، جو کالج میں پڑھتی ہے، اس نے تو کبھی کسی عالم کا نام بھی نہیں سنا ہے۔ ابھی جیسے مثلا یہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ اگر اپنے اسٹیٹس پہ اس طرح کے جو آپ کے پروگرام ہوتے رہتے ہوں گے میرے خیال سے، آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ اس کو شیئر کر دیا، 4 5 ایسی خواتین کو آپ نے لنک پرسنل پہ بھیج دیا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بہت آزادانہ خیال کے ہیں، یا دنیا دار ٹائپ کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو ٹھیک ہے کبھی نماز روزہ کر لیا لیکن دین کی تعلیم سے باقاعدہ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کی چھوٹے سے عمل پہ کہ آپ نے ایک لنک شیئر کر دیا
یا آپ نے جو ہے اس کو پروگرام میں انوائٹ کر لیا، وہ ایک ایسی لڑکی دعوت کے فیلڈ سے جڑ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ایک درس ایک عورت کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک حلقے سے جڑ جانا عورت کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ جو اسکوپ ہے وہ بہت بڑا اسکوپ ہے دعوت کا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اس ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ دعوت کے میدان میں ایکٹیو ہوں۔ ہاں، یہ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں جو بہت کوئی علماء سے جڑی ہوئی ہیں اور علماء کے بیانات سنتی ہیں، علماء کے خطابات سنتی ہیں، اور پھر وہ مرتد ہو جا رہی ہیں۔ بیشتر لڑکیاں جو ارتداد کے شکار ہیں وہ عورتیں ہیں جو بس برائے نام ہی دین سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، برائے نام اسلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو دعوت کے حلقے سے جوڑنا، اہل علم سے جوڑنا، اہل دین سے جوڑنا، یہ کام جو عورتیں کر سکتی ہیں وہ بڑے بڑے علماء نہیں کر سکتے۔ بھائی بڑے علماء جو کام کرتے ہیں ان کی دعوت کا فیلڈ مختلف ہے، اور ہماری خواتین اپنے محلے علاقے میں جو دعوت کا کام کر سکتی ہیں وہ بڑے علماء بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑے علماء کے سرکل میں وہ خواتین، یہ لڑکیاں نہیں آتی ہیں، اسکول کالج میں جانے والی لڑکیاں۔ آپ کے اسکول، اگر آپ اسکول پڑھتی ہیں تو آپ کی جو ساتھی ہیں، آپ کالج پڑھتی ہیں، آپ یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، تو وہاں جو آپ کا ایک حلقہ ہے اس میں آپ بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں نا جن کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں، علماء سے کچھ لینا دینا نہیں، بس وہ رسمن دین پہ عمل کر لیتی ہیں، عید منا لیتی ہیں، روزہ رکھ لیتی ہیں، کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیتی ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن باقاعدہ اہل علم سے اور علماء سے جڑی ہوئی نہیں ہے، دعوت کی فیلڈ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، تو اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ پھر جب کوئی ایک ارتداد کا جھونکا اٹھتا ہے تو اس جھونکا جو ہے وہ ان کو بھی بہا کر لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کو جو ہے نا سماجی مسائل کی سوجھ بوجھ بہت اچھی ہوتی ہے، تو بہت سارے سماجی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں خواتین انشاءاللہ تعالی اچھے سے دعوت کا کام کر سکتی ہیں۔ بہت خاص طور پہ خواتین کی جو ذہنیت ہوتی ہے، خواتین زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں، اس لیے بہت سارے مسائل میں خواتین کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو خواتین داعیات کا کردار اس میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت سارے خواتین سے متعلق جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، ان فقہی مسائل میں بھی خواتین جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے دوسری خواتین کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین نے رول ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ جو ازواج مطہرات تھیں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ہے حکم دیا تھا، لستن کہدم من النساء کی، اللہ کے نبی کی بیویاں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ خواتین کے حقوق کے معاملے میں، خواتین کی ذمہ داریوں کے معاملے میں، ان کی تربیت کرنے کے معاملے میں اللہ کے نبی کی بیویوں کا رول بھی بہت اہم تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ کے نبی کی دعوت کی فیلڈ تھی، اس میں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ونگ بنا کر کے رکھے تھے، جہاد کا ونگ تھا، دعوت کا ونگ تھا، شورا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تعلیم و تربیت کا ونگ تھا، اصحاب صفہ کے لوگ تھے، ایسے اللہ کے نبی کی دعوت کی ایک لیڈیز ونگ بھی تھی، خواتین میں دعوت کا کام کرنا، اور اس ونگ کو سپورٹ کرنے والے، بلکہ اس کو لیڈ کرنے والی کون تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ خواتین کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ڈائریکٹ معاذ مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال نہیں کر پاتی، وہ آ کر کے حضرت عائشہ سے سوال کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے پوچھ کر کے جواب دیتی تھی۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور اللہ کے نبی کے درمیان کا واسطہ تھی بہت سارے معاملات میں، بلکہ خواتین کے اندر جذبہ بھی اتنا تھا کہ باقاعدہ خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو مسلسل آپ سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، نماز کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ سے سوال و جواب کرتے ہیں، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، ہم عورتیں آپ کے اس علم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواتین کے لیے ہفتے میں ایک دن طے کر دیا کہ اس دن صرف خواتین کا درس ہوگا، اور خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور ان کی تربیت کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھیں، وہ خود بھی دعوت کے میدان میں بہت ایکٹیو تھیں، علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اور اسی طرح سے خواتین کے لیے دعوت کے میدان میں ایک بہت بڑا اسکوپ تدریس میں بھی ہوتا ہے۔ مدارس اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے، ہمارے یہاں تو عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھانا ہو، دینی تعلیم دینا ہو، تو لوگ جو ہے وہ خواتین کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں گھر میں عربی پڑھاتی ہیں، ہمارے یہاں ممبئی میں اس کو عربی کہا جاتا ہے، یعنی جو بچوں کو قرآن پڑھانا۔ بیشتر لوگ آپ دیکھیں گے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں قرآن پڑھنا جو سیکھا ہے وہ ہماری ایک ٹیچر تھیں، ان کے گھر پہ جا کر کے ہم ان سے قرآن پڑھتے تھے۔ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ کسی خاتون سے قرآن پڑھنا سیکھیں، تو ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے بھی آپ دعوت کا کام بہت اچھا کر سکتی ہیں۔ گھر میں مکتب قائم کر لیں چھوٹا سا، اپنے محلے کے لوگوں کو بلائیں، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار ان کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، قرآن کا ناظرہ سکھائیں،
دعائیں سکھائیں. بہت مشکل نہیں ہے اگر آپ ہفتے میں ایک دن سیرت کا ایک پروگرام رکھ لیں. میں صرف چند جو ہے تجاویز دے رہا ہوں. آئیڈیاز بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، بس ایک تجویز دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، کیا مشکل ہے آپ کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے محلے کے جمع کریں، تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام کریں، ہفتے میں ایک دن طے کر دیں، سنیچر کے دن، اتوار کے دن، جس دن آپ کو لگتا ہو کہ بچے فرصت میں ہوتے ہیں، اور ایک سیرت پر بیان کریں. آپ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کریں. ایک 4 ہفتے، 5 ہفتے، 10 ہفتے کا کوئی ایک کورس رکھ دیں، کوئی انعام بھی اس کے اندر رکھ دیں. کوئی تنظیم اپنی جو کسی علاقے کی رہنے والی خواتین ہو، کوئی تنظیم آپ بنا لیں اپنی، اور خواتین میں دعوت کا کام کریں. سیرت کوئز کوئی رکھ دیں. میں جانتا ہوں یہ ہمارے یہاں ممبئی میں میرا روڈ میں خواتین کے لیے سیرت کوئز رکھی گئی، اور بہت کامیاب الحمدللہ وہ چیز رہی. یہ سیرت کی کتاب پڑھائی گئی، پھر اس کے متعلق سوالات بنائے گئے، امتحان لیے گئے، اور جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کو انعامات تقسیم کیے. اس طرح کی تقریبات سے کیا ہوتا ہے، آپ بچوں کو قرآن سے قریب کر سکتے ہیں، سیرت سے قریب کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ عورت دعوت کا کام اس طرح سے بھی کر سکتی ہے کہ مالی تعاون کرے دعوت کے کام میں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ہمارا جو دعوت کا کام ہے نا، وہ صرف اس کے لیے مال کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بھی سپورٹ کیا کہ اللہ کے نبی کی دعوتی کام میں مالی تعاون پیش کیا. عورتوں کے پاس الحمدللہ مال ہوتا ہے بہت مرتبہ، یعنی شاپنگ کرتی ہیں تو ایک مرتبہ میں جاتی ہیں تو ہزاروں کی شاپنگ کر کے آ جاتی ہیں ماشاءاللہ. تو جتنا آپ شاپنگ پہ خرچ کرتے ہیں، کچھ پیسہ اپنے مال میں سے، اپنے خرچ میں سے نکال کر کے اللہ کے دین کی دعوت میں لگائیے. مکاتب پہ خرچ کریے، مدارس پہ خرچ کریے، علماء پہ خرچ کریے، جو دعوتی تنظیمیں ہیں ان کا تعاون کریے. تو دعوت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، دعوت مال سے بھی ہوتی ہے. جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، آپ کے علاقے میں مسجد ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. بعض مرتبہ ہمارے یہاں پر مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں بہت قلیل ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں. آپ ان کا کوئی تعاون کر دیجئے، ان کے گھر والوں کو تعاون کر دیجئے، یہ بھی دعوت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوتی رول ہے، اس دعوتی رول میں صحابہ کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی جان سے، اپنی طاقت سے اللہ کے نبی کو سپورٹ کیا، تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سپورٹ کیا. حضرت عثمان غنی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت ابو بکر ہیں. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن مالی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جو فائدہ ابو بکر کے مال سے نے مجھے پہنچایا وہ کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. اور ابو بکر کا مال سے اللہ کے نبی کو کیا فائدہ تھا؟ ذاتی فائدہ تھوڑی تھا، اللہ کے نبی کی دعوت کو فائدہ پہنچا. حضرت عثمان غنی کے مال سے، عبد الرحمن ابن عوف کے مال سے. تو عورت کا دعوت کے میدان میں کردار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں دعوتی، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کا مالی تعاون کریں. یہ کچھ تنبیہات آخر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. کہ سب سے پہلی بات ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کریے. جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنا دعوت کا کام کریے. فتوے بازی مت کریے. یعنی بعض مرتبہ عورت کے دعوت کا جذبہ تو بہت ہوتا ہے پر علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ فتوے دینا شروع کر دیتی ہے تو خود بھی گمراہ ہوتی ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہے. جب تک آپ کے پاس گہرائی کے ساتھ علم نہ آ جائے، بیسک چیزوں کی دعوت دیجیے. نماز پڑھنا واجب ہے، یہ سب کو پتہ ہے، نماز کی دعوت دیجیے، روزے کی دعوت دیجیے، پردے کی دعوت دیجیے، شوہر کی فرما برداری کرنے کی دعوت دیجیے، گھروں کے میں اختلافات سے بچنے کی دعوت دیجیے. بیسک چیزوں کی دعوت دیجیے جتنا آپ کے پاس علم ہے. فتوے بازی کرنے سے بچیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں. بعض عورتیں دعوت کے میدان میں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، پر اس دعوت کے میدان میں ایکٹیو ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ شوہر کے حق ادا کر رہی ہیں، نہ بچوں کا حق ادا کر رہی ہیں، نہ گھر میں گھر، یعنی گھر جو ہے وہ تباہ ہوا پڑا ہے. بچوں کے لیے وقت نہیں، شوہر کے لیے وقت نہیں، اور عورت صرف دعوت کے میدان میں نکلی ہوئی ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. دعوت کے میدان میں آپ نکلیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں جو آپ کا رول ہے وہ پہلے دیکھنا ہے آپ کو. آپ کے شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے بچوں کی جو حقوق ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو وقت بچ رہا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی دعوت کے میدان میں لگانا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مخلوط دعوتی اس سے بچنا چاہیے. یعنی عورت دعوت کا کام کر رہی ہے، اس کا اپنا ایک سیپریٹ نظام ہونا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حتی الامکان مردوں سے اختلاط سے بچیں عورتیں، کیونکہ بعض مرتبہ دعوت کے ہی میدان میں ہی شیطان ہم کو ورغلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، اور مردوں سے رابطہ بنتا ہے، اور وہ رابطہ فتنوں کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح سے دعوت کے میدان میں جو بھی کام کرے، اگر عورت شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی اجازت سے کرے، باغی نہ ہو جائے شوہر کی. یعنی شوہر اس کا ذمہ دار ہے، قوام ہے، حاکم ہے، تو شوہر جتنی اجازت دے رہا ہے اس کی اجازت کے حساب سے ہی وہ کام کرے. شوہر کی اجازت کے بغیر دعوت کا کام نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے، اسفار نہ کرے. یہ کچھ باتیں دعوت کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو
دعوت کے میدان میں جو ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔